کہ خدا تو کتنا عظیم ہے. پرستش میں ہم خدا کو خدائے عظیم بیان کرتے ہیں. تیرے بازو نے بحر قلزم کو کیا کر دیا؟ 2 حصے کر دیا. آسمان پر تو بیٹھا ہے اور زمین تیری کیا ہے؟ چوکی ہے. یہ پرستش ہے. جتنا ہم اس کو بڑھائیں گے، جتنا اس کو سر بلند کریں گے، جتنا اس کو لفٹ اپ کریں گے، جب ہم کہتے ہیں کرو رب دی ہوں بڑھائی، سب آسمانہ دیو چاہیے تعریف تعریف کرو بلندی پر. یعنی آپ کو اپنے منہ سے اس طور سے کہنا ہے کہ آپ بلندیوں والے خدا کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں. ہاللیلویا. یہ پرستش ہے، یہ عبادت ہے کہ آپ کا روح اور خدا آپس میں رفا کریں. اکیلے بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ جماعت کے ساتھ بھی پرستش کر سکتے ہیں، آپ تنہا ہو کے بھی پرستش کر سکتے ہیں، آپ کلیسیا کے ساتھ بھی پرستش کر سکتے ہیں. اور روزہ اور دعا یہ آپ شخصی طور پہ کر سکتے ہیں. کلیسیا کے ساتھ مل کے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں اور دعا بھی کر سکتے ہیں. یہ سارے کام آپ کو روحانی ترقی کے لیے کرنے کے لیے، آپ کی کالنگ کے لیے، آپ کے مخصوصیت کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے بڑے اہم ہیں. ان کو کرو گے، بڑھو گے اور خدا کی خدمت میں آگے بڑھو گے. آپ جب رسول ایسا کر رہے کیا کر رہے تھے؟ عبادت، دعا اور روزے میں ٹھہرے. جب وہ ایسا کر رہے تھے، کلام میں لکھا گیا، عمال کی کتاب میں لکھا گیا، پاک روح نے کہا میرے لیے برناباس اور سول کو کیا کرو؟ مخصوص کرو. کس نے کہا؟ بندوں نے، ساتھ والے ساتھی نے. کس نے کہا اس دن کو میرے لیے مخصوص کرو؟ پاک روح. روح القدس کہتا ہے، پاک روح کہتا ہے فلاں شخص کو، فلاں بندے کو میرے لیے مخصوص کر. اس کو میں اس مشن کے لیے رکھنا چاہتا ہوں، اس مقصد کے لیے رکھنا چاہتا ہوں. تو یاد رکھیے، خدمت کر کے بلانے والا روح القدس ہے. ہمیں اگر خدمت ملے اور خدمت کے لیے بلائے جائیں تو یہ ہمارے ذہن میں ہو، خدمت میں بلانے والا کون ہے؟ پاک روح. بھیجنے والا کون ہے؟ پاک روح. مخصوص کرنے والا کون ہے؟ پاک روح. تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے. اگر آج یہاں میرے سامنے کچھ اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو ہمارے ببلیکل یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، اور بھی ہیں جس سوال کو سنیں گے اور سیکھیں گے کہ سرٹیفکیٹ آپ کو پادری یا خادم بنائے. جب آپ سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں ادارے سے تو یہ آپ کو کیا بناتا ہے؟ خادم. پادری یا کیا بناتا ہے؟ خادم بناتا ہے. سیمنری میں اگر آپ سیمنری میں ہیں، ٹیچر آپ کو بائبل اور یسوع کی تعلیم دیں گے. یقینی طور پہ جب وہ ٹیچنگ دیں گے، اسٹڈی دیں گے، کس کے بارے دیں گے؟ بائبل کی اور قرآن یسوع کی. لیکن خدمت صرف اور صرف روح القدس دے گا. آمین. یہ آپ کے ذہن میں ہو. سرٹیفکیٹ آپ کو ادارے سے مل سکتے ہیں، آپ کو تعلیم مل سکتی ہے، لیکن خدمت دینے والا ایک ہی آپ کو کون ہے؟ خدا کا روح القدس آپ کو خدمت دے گا اور وہ آپ کو بھیجے گا. وہ کہاں بھیجتا ہے؟ کس علاقے میں بھیجتا ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے کہا بیابان میں، شہر میں، ویرانے سے بنا دیا ہے جہاں ٹامے گھر ہوتے ہیں. ایسے گھر، ایک یہاں گھر، ایک ادھر گھر، ایک ادھر گھر. وہ ایک بستی ہے، ایک ایسی آباد ہے نہیں ہوتی، اس کو ویرانہ ٹائپ سے کہا جاتا ہے کیونکہ گھروں کی کمی. جہاں بھی وہ بھیجے آپ کو جانا ہوگا. جو روح القدس کا بھیجا ہوگا وہ خدمت میں کامیاب ہوگا. جہاں بھی جانا ہے جائیے. ہم اپنے دین سے علم حاصل نہ کریں، کیونکہ ہمارا جو دین ہے یقیناً یہ علم لیتا ہے. ہم اس میں علم لیتے ہیں، اس میں نالج ڈالتے ہیں. اور میں کہہ رہا ہوں اپنے ذہن کو علم سے نہ بھریں. میں بتانا اور کہنا یہ چاہتا ہوں کہ علم سے ذہن کو نہ بھرو. اگر آپ علم سے ذہن کو بھرے ہو تو میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات بتانے والا ہوں. بزرگیں بھی علم جانتی ہیں.
اگر آپ علم جانتے ہو تو بدروہوں کے پاس بھی علم ہے، وہ آپ سے زیادہ ایکٹیو ہیں، ان کے پاس زیادہ نالج ہے، جس میں لشکر ہے۔ آپ نے نہیں سنا اس سے پہلے کہ یسوع اس سے مخاطب ہو، وہ پہلے ہی جلانے شروع ہو گیا۔ تو وقت سے پہلے کیوں میں ہلاک کرنا چاہتا ہے؟ تو کیوں میں عذاب میں ڈالنا چاہتا ہے؟ تو خدا کا بیٹا ہے۔ اور جڑے نال نے انہوں نے پتا، ساتھ والوں کو نہیں پتا، وہ اپنے وقت کو جانتی ہیں کہ ابھی ہمارا وقت نہیں ہے، ہلاکت میں جانے کا وقت نہیں ہے، تو وقت سے پہلے کیوں ہمیں ہلاک کر؟ ان کے پاس نالج ہے، ان کے پاس علم ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں، ایک خادم کے میرے پاس علم ہے، میں نالج رکھتا ہوں، میں نے ان کے مقابلے میں آپ کو بتایا بدروں نے بہت سا نالج رکھتے ہیں، ان کے پاس بھی علم ہوتا ہے۔ اس لیے پولس رسول کہتا ہے ہر روح کا یقین نہ کرو، بلکہ روحوں کو کیا کرو؟ پرکھو، ٹیسٹ کرو، خدا کی طرف سے ہے، خدا کی نے ان کو مقرر کیا، روح قدس کی طرف سے، روح قدس کے بھیجے میں اگر نہیں ہے تو پھر آپ جانو اس کی منادی میں ایک لونڈی تھی جو ان کا پیچھا کر رہی تھی اور ایک ہی بات رٹی رٹائی کرتی تھی، یہ خدا کے بندے ہیں، یہ خدا کے بندے ہیں، یہ خدا کا کلام۔ اس کی بات مکمل بات نہیں تھی، یہ ضرور وہ کہتی تھی یہ خدا کے بندے خدا کا کلام سناتے ہیں۔ اس کی اس رٹ سے، اس کلام سے، اس بات سے پولس ہے وہ طاقت محسوس کر کے کیا کرتا ہے؟ کمانڈ کرتا ہے اور حکم دیتا ہے اے بری روح میں سے کیا ہو؟ نکل جا۔ اور جب وہ نکل جاتی ہے نقصان کن کا ہوتا ہے؟ جن کے لیے وہ کماتی تھی، جن کے لیے وہ لاتی تھی، جن کا وہ پیٹ بھرتی تھی، جن کے لیے وہ سارا کام، اب وہ لوگ پہلے پیچھا کرتے رہے، اب اس کی کیا کرنے لگے؟ مخاطبت۔ کیوں؟ ان کا روزگار چلا گیا۔ آئیں ہم اس بات سے سیکھیں روح میں فرق ہے۔ پہچان یہ ہے روح قدس کا بھیجا ہوا کون شخص ہے جو ہوگا، اس کے پاس کیا ہے، اس کی خدمت کیسی ہے، اس کی خدمت میں فروٹ کیا ہے، وہ کیسے خدا کے لیے کام کرتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ نالج سے ہمیں نہیں اپنے ذہن کو بھرنا، ایسا نالج جن کے پاس ہوتا ہے روح کے پاس بھی۔ اور اگر آپ یسوع کی آزمائش دیکھ لیں تو ابلیس کہاں سے کویسچن کر رہے؟ کلام سے، اور یسوع نے اس کو کہاں سے جواب دے رہا ہے؟ کلام سے جواب دے رہا ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ کلام آتا ہو، آپ کے اندر جانا جائے کہ آپ کون سی روح کے ساتھ ہیں، آپ کس روح سے بھرے ہوئے ہیں۔ واقعی آپ روح قدرت سے ہیں، پاک روح کی قدرت سے، پاک روح کی رہنمائی سے، پاک روح آپ کا نام ہے، پاک روح آپ کو لیڈ کرتا ہے، پاک روح آپ کی رہنمائی کرتا ہے، پاک روح آپ کی مدد کرتا ہے۔ میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں جو پاک روح کی رہنمائی میں چلے گا وہ کبھی ٹھوک کر نہیں کھائے گا، اس لیے کہ پاک روح خدا ہے۔ پاک روح کیا ہے؟ خدا۔ اور خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، چاہتا ہے ہر ایک کیا پائے گا؟ زندگی پائے گا، ہر ایک کے لیے وہ زندگی کا پیغام دیتا ہے۔ ہمیں روح قدرت کی ہدایت پہ چلنا ہے، ہمیشہ جب بھی چلنا ہے پاک روح کی ہدایت میں چلنا ہے، اور روح قدرت کے بارے سیکھیں اور ساتھ چلنا ہے۔ ہمیشہ کس کے بارے سیکھیں؟ پاک روح کے بارے، اور کس کے ساتھ چلیں؟ خدا کے روح کے ساتھ، لیکن ہوش سے۔ کس سے؟ ہوش سے۔ اگر آپ کو صبح کا میسج بھی یاد ہو، میں نے 2 ٹائم کہا ہوش سے۔ بہت سے لوگ ہوش سے نہیں چلتے، بانگوں والا بہت دعوے کرتے ہیں لیکن نہیں جانتے، پرکھنے والا پرکھ لیتا ہے، خود ہی پرکھے جاتے ہیں، لیکن انہیں پرکھنے کا روح خدا نے دیا ہے۔ اور یہ بڑی بات ہے کہ خدا اپنے ان بندوں کو جن کے اندر قدرت کے ساتھ وہ کام کرتا ہے انہیں توفیق دیتا۔ اور آج کی آخری بات میں آپ کے پاس چیلنج چھوڑنے لگوں، اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ایک روح سے بھرا ہوا خادم کیسے جان لیتا ہے دوسرے کے بارے میں، جبکہ اس کو کوئی نہیں جان سکتا کہ وہ خدا کا بندہ ہے اور کیسے اس کی قدرت رکھتا ہے، کیسے کام کرتا ہے۔ علیشا جس کا شگیر، اس کا کیا نام تھا؟ حجازی، یاد آپ کو؟ اور اسے کہا تم کہاں تھا؟ جب نعمان کوئی اس کے پاس آیا، بہت سے رات لے کے آیا، بہت سے گفٹ لے کے آیا، پتہ نہیں کیا کچھ لے کے آیا، کپڑا، سونا، چاندی سب کچھ لے کے آیا، لیکن جب اس نے اپنی شفا کے بعد وہ کیا جا
خدا کے بندے کو دینا چاہے تو علیشا نے کیا کہا؟ لو صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، آپ نے کیا پا لیا ہے؟ شفا پا لیا ہے۔ میں نے اپنے خدا کی قدرت آپ کے اندر کام کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے، میں نے خدا کے جلال کو دیکھ لیا ہے۔ چاہیں اس جلال کو لے جائیں اور جا کے اپنے ملک میں اپنی قوم میں جا کے دکھائیں، لیکن جو اس کا شکر تھا، جو اس کے ساتھ جا رہا تھا، جو اس کی شکردی میں تھا، وہ چکانی پنجابی سے دیکھتے تھے، تاج کا اس کے پیچھے چلا گیا اور گیا اور جا کے اس نے کیا لیا؟ کپڑا لیا اور وہ چاندی کے سکے لیے۔ لیکن جب وہ واپس آتا ہے علیشا اسے کہتا ہے تو کہاں تھا؟ تو کہاں تھا؟ اسے کہا میں یہاں تھا۔ تو کہاں تھا؟ آگے سے جواب کیا ملا؟ میں یہاں تھا۔ کہاں تھا؟ یہاں تھا۔ وہ لیڈر جو روح سے بھرا ہوا ہے، جس کے اوپر دگنا مسئلہ ہے، آپ کے گھر میں ہونا چاہیے، اس نے مانگا تھا، خدا نے دیا ہے۔ ایلیا نے کہا تھا ہے مشکل، مل سکتا ہے، لیکن وہ حالت جو تیرے سامنے ہو کہ تم مجھے اڑتا ہوا دیکھ لے تو یقیناً تیرے اندر کون سا مسا آئے گا؟ دگنا۔ یہ دگنا مسا والا لیڈر جس کے پاس دگنا مسا ہے۔ علیشا نے کہا جب تو ادھر تھا، اب غور کیجیے، آگے سے نبی کہہ رہا ہے، لیڈر کہہ رہا ہے، تو کہہ رہا ہے میں ادھر تھا۔ میں نے کہا تو کدھر تھا؟ تو کہتا ہے میں ادھر تھا۔ علیشا کہتا ہے جب تو کہاں تھا؟ ادھر تھا۔ کہاں؟ اسے کیا لینے کے لیے؟ انعام، چیزیں، تحفے۔ تو کیا میرا روح تیرے ساتھ نہ تھا؟ اب غور کیجیے، روح فالو کرتا ہے، پیچھا کرتا ہے، آپ کے پیچھے آتا ہے، آپ کو چیک کرتا ہے، آپ کو واچ کرتا ہے، آپ کو دیکھتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں میں خدا کا ہوں، بندہ ہوں، بندی ہوں، خدا کے ساتھ چلنے والا، آپ کا پیچھا کیا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے، واچ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے علیشا کہہ رہا ہے تو ادھر تھا، کیا میرا روح تیرے ساتھ نہ تھا؟ یاد رکھیں حضرت بھی خادم کیا تھا؟ خادم تھا، خدمت کر رہا تھا، اسسٹ کر رہا تھا، پیچھے جا رہا تھا، لیکن سونے چاندی کے چکر میں تھا۔ کس کے چکر میں تھا؟ سونے چاندی۔ ایک خدا کی قدرت، ایک خدا کی جلال، ایک خدا کی وڈیائی، ایک خدا کی بزرگی چاہتا، لیکن دوسرا چاہتا اس کی زندگی میں سونا چاندی ہو، دولت ہو، پیسہ ہو، کثرت کی دنیاوی خواہشات ہو۔ چرچ آج میرا آخری جملہ آپ کو یہ سکھانے کے لیے اپنی خدمت سے اس کو کون ملا؟ حجازی کو اس کی خدمت سے، ایسی خدمت سے جس میں لالچ، حرص، اس کو کیا ملا؟ کوٹ۔ وہ کوٹ جو نعمان کو تھا اسے تو نکل گیا، لیکن لالچ نے وہ کوٹ کس میں ڈال دیا؟ اسی میں جو اس کی حرص میں تھا۔ آئیں جو اس کی خدمت نہ کرے، لالچ کی خدمت نہ کرے، زندہ خدا کے لیے کرے، خدا کے تابع رہ کے کرے، خدا پر ایمان رکھ کے کرے، خدا پر توکل کر کے کرے، خدا پر امید رکھ کے کرے۔ چرچ آج آپ کی 10ویں سالگرہ ہے، آپ 9 سال مکمل کر چکے۔ یہ بلڈنگ جب شروع کی جا رہی تھی ایک پہاڑ نظر آتا تھا، مشکل نظر آتی تھی۔ دیکھیں آج اوپر کی ساری چھت کیا ہوتی ہے؟ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ کیوں؟ لالچ نہیں کیا آپ کے سونے کا، لالچ نہیں کیا آپ کے پیسے کا، لالچ نہیں کیا آپ کے روپے پیسے کا۔ جو ملا جب موقع ملا، موقع سے مراد جب میں نے مناسب وقت جانا ہے، اس کام کو اس گھڑی اس لمحے کر دوں تو خدا نے وہ کام پورا کرنا۔ آج اگر آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنا لیڈر کس کو بنائیں؟ روح القدس کو۔ کس کی رہنمائی میں چلیں؟ پاک روح کی رہنمائی میں۔ ہمیں ہمیشہ روح القدس کی رہنمائی میں چلنا ہے اور خدمت کو پہچاننا ہے، جاننا ہے کہ